اگر اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو منا لیتے ہیں، اگر آپ ناراض ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں منا سکتے۔ کیا ایسے مولوی کے پیچھے نماز جائز ہے؟ یار ایسے مولوی کا مسجد میں رہنا جائز نہیں ہے۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ چونکہ مولوی صاحبان فتویٰ دے دیتے ہیں اور یہ فتویٰ بڑی بے وقوفی پہ مبنی ہے، ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں، وہ اس مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں اور مولوی وہاں چوڑا ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ میاں اس مولوی کا وہاں رہنا جائز نہیں ہے۔ نماز آپ اسی مسجد میں پڑھیں گے اور خود پڑھائیں گے، اس کو وہاں سے ہٹائیں۔ یہ پکی روٹی والے مولوی، یہ علاقہ غیر سے آئے ہوئے، پتہ نہیں قتل کر کے آ گئے ہیں، پتہ نہیں چوری کر کے بھاگے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے یہاں وہ نماز پڑھاتے ہیں۔ بھائی امام وہ ہونا چاہیے جو اسی علاقے کا رہنے والا ہو، جس کے بچپن سے، اس کی جوانی سے، اس کی پوری زندگی سے، اس کے کاروبار سے، اس کے رزق حلال سے، اس کے حسن معاملات سے آپ واقف ہوں۔ اور دوسری بات بتا دوں، اب تو میرے پاس دلائل موجود ہیں۔ یار وہ آدمی چلا گیا، میں اس سے بہت لڑتا رہا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ وہ میجر تھا، کیا نام تھا، وہ ٹی وی پہ بھی آتا تھا، میجر منہاج، کئی مرتبہ میری اس سے لڑائی ہوگی۔ وہ کہتا تھا کہ مولوی کو، امام کو تنخواہ لینا جائز نہیں، وہ برملا کہتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں، اور جب تک کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھائیں گے جو کہ خود مسجد میں چندہ بھی دیں اور نماز بھی پڑھائیں، اس وقت تک حالات نہیں سدھریں گے۔ میں اسے لڑتا رہا، اور اب آئی اسٹینڈ کریکٹڈ۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اس کی بات درست ہے، اس لیے کہ کل جو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے تو میں تو چکرا گیا۔ اگر مجھے وہ میجر صاحب پھر مل جائیں تو میں جا کے معافی مانگوں گا۔ حدیث یہ ہے کہ اذان اس شخص کو کہنی چاہیے جو اذان کی تنخواہ نہ لے۔ حدیث میں ہے، میں اس کا حوالہ دے سکتا ہوں۔ مؤذن کو تنخواہ دار نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ہمارے ہاں اس پہ تو شک تھا کہ امام تنخواہ لے یا نہ لے۔ مؤذن کے بارے میں کبھی کسی نے شک ہی نہیں کیا کہ مؤذن کو تو تنخواہ دینی ہی دینی ہے۔ امام کے بارے میں اختلاف تھا، وہاں تو جڑ ہی ہل گئی کہ نہیں، مؤذن بھی ایسا ہونا چاہیے جو تنخواہ نہ لے۔ عزیزان گرامی، یہ مسجدوں کو جو ہم نے اسٹیٹس بنا لیا ہے، اسٹیٹس، اپنی ذاتی جائیدادیں، یعنی اگر میں پشاور میں نماز پڑھنے گیا، ایک جگہ درس تھا ایسے ہی، تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ اسلام کب نافذ ہوگا؟ میں نے کہا تم کس جگہ کی بات کر رہے ہو کہ اسلام سیکریٹریٹ میں کب نافذ ہوگا، عدالتوں میں کب نافذ ہوگا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اسلام مسجدوں میں کب نافذ ہوگا؟ جس دن اسلام مسجدوں میں نافذ ہو گیا، میں نے کہا یہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھو کہ جب میں مسجد میں آتا ہوں تو ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھے خطرہ محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ مسجد ان کا ذریعہ معاش ہے، مسجد ان کی دکان ہے، مسجد ان کی فیکٹری ہے۔ جب تک یہ صورتحال رہے گی مسجدوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ امام دعوت دین نہیں دے گا، وہ صرف مسجد کی کمیٹی، مسجد کے چودھریوں کی، وہ صرف چاپلوسی کرتا پھرے گا، اور اس مسلک کو شدت سے اختیار کرے گا جو مسجد کے چودھریوں کا ہوگا، اس لیے کہ ساری تعصب، ساری عصبیت، اس کی ساری قوت اسی مسلک کے راستے سے اس کو ملتی ہے۔ اس پہ کوئی اعتراض کرے، کوئی اس پہ کوئی کسی قسم کی تنقید کرے، اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، جی وہ جو دوسرے مسلک والے وہ مسیطے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جی وہ گل کوئی۔ یہ سب اس وقت تک ہے جب تک کہ ہم نے ان مساجد کو دکانیں بنایا ہوا ہے، فیکٹریاں بنایا ہوا ہے، اس کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ اور اس صورتحال کی ساری ذمہ داری آپ لوگوں پہ، مجھ پہ ہے۔ ہمیں ان مساجد پہ خود امامت اور خطابت کرنی چاہیے۔ ہمارے بیٹوں کو، ہمارے بچوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ امام ہوں اور خطیب ہوں۔ پچھلے رمضان کی بات ہے کہ یہ کارخانہ دار حضرات جوش میں آ گئے، انہوں نے ایک افطاری کی، مجھے بھی بلایا۔ اس میں ایک سوال انہوں نے یہی کیا کہ یہ مساجد میں ائمہ حضرات اور فلاں اور فلاں
مولانا حضرات یہ تو بڑی مشکل ہے. تو میں نے ایک صاحب سے جو سوال کر رہے تھے وہ بہت بڑے کارخانہ دار تھے، میں نے کہا جی آپ نے مسجد بھی بنوائی ہے؟ کہنے لگے جی اس کارخانے میں بہت بڑی مسجد میری بنوائی ہے. میں نے کہا امام آپ نے کب رکھا ہے خطیب سے؟ کہنے لگے 15 سال سے ہے الحمدللہ. میں نے کہا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کہنے لگے جی بالکل نہیں. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کارخانہ جو ہے اس کا جنرل مینیجر جو ہے اس کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا بس اتنا ہی فرق ہے کہ کارخانہ آپ کا اپنا ہے، آپ نے وہاں جو جنرل مینیجر رکھا ہے وہ کوالیفائڈ بھی رکھا ہے، ویلنگ ورکر بھی رکھا ہے، ایک مخلص آدمی رکھا ہے جو کام ٹھیک ٹھیک سر انجام دے دے. مسجد کو آپ نے اپنی مسجد نہیں سمجھا، وہاں آپ نے جو آدمی رکھا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ اس اہل نہیں ہے کہ وہاں رہے، لیکن وہاں آپ چشم پوشی کر رہے ہیں کہ چلنے دو گلوں لاؤ پڑے. یو ڈونٹ اون اٹ. جب تک کہ ہم مسجد کو ڈس آن کرتے رہیں گے اور اس میں ہر شخص آ کے نمازیں پڑھاتا رہے گا، خطبے دیتا رہے گا، یہی صورتحال رہے گی. مسجدوں کو آن کیجئے، اپنے بچوں کو تیار کیجئے، خود تیار ہوں، خود خطبہ دیں، خود امامت کریں.